الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل حق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان العظيم فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یاتی من بعده اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں. درود و سلام ہوں کائنات کے امام اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم، قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو مینوان ہم تک پہنچایا. میں نے آپ کے سامنے سورہ صف کی ایک آیت مبارکہ پڑھی. ہم بات کر رہے ہیں سیرت طیبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. یہ بہت لمبا موضوع ہے اور اس میں سب کچھ آ جائے گا. ہمیں اپنی زندگی میں جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ سب اس میں آ جائے گا. سیرت طیبہ. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے نے کہا، یا بنی اسرائیل، اپنے قوم بنی اسرائیل سے کہا، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، بھیجا گیا ہوں. اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہاری طرف رسول بنا کر. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات نازل کی گئی.
کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تورات نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ پہلے بنی اسرائیل کو یہ بتایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ میں اس تورات کی تصدیق کرتا ہوں۔ مجھے بھی کتاب ملی ہے، انجیل ملی ہے، لیکن تعلیم وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے دے کر بھیجا تھا، اور وہی تعلیم جو ہے میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ میں اس کتاب کی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، جس میں بشارت ہے ایک رسول کی، برگزیدہ بندے کی، خوشخبری سنانے والا ہوں۔ میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں ایک برگزیدہ بندے کی، برگزیدہ رسول کی، من بعدہ، جو میرے بعد آئے گا، میرے جانے کے بعد آئے گا۔ ابھی تو میں ہوں، وہ نہیں آئے گا۔ جب تک میں ہوں وہ نہیں آئے گا، جب میں جاؤں گا وہ آئے گا۔ میرا جانا ضروری ہے تب وہ آئے گا، اگر میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا۔ میں تمہیں پہلے تو میں آپ کی جو کتاب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی ہے تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی میں اس کو جھٹلاتا نہیں ہوں، اور تمہیں ایک برگزیدہ رسول کی، بندے کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ ختم نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے، اور اسی آیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے مرزا قادیانی نے لوگوں کو دھوکہ دیا اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ یہ وہی آیت ہے جس کی وجہ سے اس نے لوگوں کو حق سے دور کر دیا۔ انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آیت میں بتا رہے ہیں، میں آیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، برگزیدہ بندہ میں بھی ہوں، لیکن میرے بعد ایک آئے گا۔ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور میں آپ کو ایک برگزیدہ بندے کی بشارت دیتا ہوں، بشارت سنانے آیا ہوں۔ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ اس آیت میں بتایا گیا، اور یہ ختم نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور ان کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ حق پر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ اگر دین کے بارے میں کوئی فتویٰ دیتا ہے، اس فتوے کے لیے کتاب و سنت کی دلیل ضروری ہے، کتاب و سنت کی دلیل ضروری ہے۔ کسی امتی کا فتویٰ اپنی طرف سے دیا ہوا فتویٰ جس کے لیے کتاب و سنت سے دلیل نہ ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور جو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ختم نبوت کا قائل نہیں۔ ختم نبوت کا مقصد ہی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کیا جائے۔ اپنی طرف سے کسی بات کو دین بنا کر اس پر عمل کرنا، یہ ختم نبوت کی مخالفت ہے۔ کسی امتی کی بات کو نبی کی بات کے مقابلے میں اس پر عمل کرنا، یہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے،
انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبوت کا خاتم ہوں، میرے پر نبوت کا خاتمہ ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اتنا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ 30 کذاب اس امت میں پیدا ہوں گے، 30 کذاب جھوٹے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے میرے بعد۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہی مسلمہ بن کذاب نے اعلان کیا تھا، وہ پہلا تھا۔ اس طرح قیامت تک آتے رہیں گے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بتایا وہ ہو کر رہے گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مفہوم یہ ہے کہ آخر جو زمانہ قیامت کے قرب کا زمانہ ہوگا، قیامت نزدیک ہوگی، اس وقت جو سچا آدمی ہوگا اس کی عزت نہیں ہوگی، بلکہ جو جھوٹا دغا دینے والا فراڈ آدمی ہوگا اس کی عزت ہوگی۔ اور ایسا ہو رہا ہے، جو بھی سچا آدمی ہے اس کی عزت نہیں ہے اس معاشرے میں، دھوکہ دینے والے کی عزت ہے۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا، ہمارے صدر محترم یہاں آئے تو ایک عالم کے سامنے خطبہ دینا یہ ایک جسارت ہے۔ چلو میں یہ سوچ لوں گا کہ میں آج اپنے علماء کو اپنا سبق سنا رہا ہوں۔ یقین مانیے دل میں علماء کی مجھے بہت بڑی عزت ہے۔ علماء کے سامنے بیٹھ کر، علماء کے مقابلے میں کرسی پر سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں نیچے بیٹھ کر سیکھنا چاہیے۔ اگر مجھے اس منبر کی زینت آج یہاں جلاس میں بنایا ہے تو وہ علماء کے سامنے ادب سے بیٹھنے کی وجہ سے بنا، باقی مجھے اپنی اس پہ کوئی کارستہ نہیں ہے۔ اسلام تو یہی ہے، ادب سکھاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے آداب پر، الآداب المفرد، اس میں آداب سکھائے، بڑوں کی عزت کیسے کی جائے، علماء کی عزت کیسے کرنی چاہیے۔ اگر اپنے سے 10 دن بھی کوئی بڑا ہے اس کی عزت ہے، اس کی ریسپیکٹ کرو۔ دین کا مطلب ہی یہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس میں سب سے زیادہ جو لحاظ کیا گیا آداب کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو اور ادب نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت ہے تو ہمیں آداب میں بہت اعلیٰ ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے کے ساتھ لڑ جانا، بڑھ جانا، بزرگ موجود ہو اس کی موجودگی میں کوئی رائے دینا، رائے اگر وہ پوچھے تب، بزرگوں کی بات کو کاٹنا، یہ آداب کے خلاف ہے اور اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ آج جو آپ دیکھتے ہیں پورے معاشرے میں، پوری دنیا کے اندر جو ذلت اور مسکنت ہے، یہ پتہ ہے کس کی وجہ سے؟ کیونکہ ہم اسلام سے دور ہیں، کتاب و سنت سے دور ہیں۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کتابیں جو ہیں اردو میں، اپنی زبان میں ہونے کی وجہ کے باوجود پھر بھی نہیں ہم پڑھتے، ہم گوارا ہی نہیں کرتے۔ اور علماء جو ہیں یہ جب آپ کے سامنے کوئی بات کرتے ہیں، یہ اپنے جو جسم میں جتنا خون ہے اس کا وہ جو نچوڑ آپ کے سامنے 1 گھنٹے میں سناتے ہیں۔ آنکھوں کی روشنی ان کی آدھی چلی جاتی ہے پڑھتے پڑھتے، سیکھتے سیکھتے، پھر جا کر کہیں آ کر ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ اور جس قوم میں علماء کی عزت ہو وہ قوم ترقی کرتی ہے، جو اس قوم میں علماء کی بے عزتی کی جائے وہ قوم دن بدن گمراہ ہو جاتی ہے۔ جو قوم علماء کی کانٹیکٹ میں رہے وہ کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اگر مجھے کوئی بھی مسئلہ، مجھے بھی پوچھتے ہیں مسئلہ، وہ سوچتے ہیں شاید کوئی بہت بڑا مفتی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا؟
میں ایک خطیب ہوں، عام خطیب اور سب سے ادنا آدمی. اب سننے والوں میں کوئی ایسا ہوتا شاید یہ بہت بڑا کوئی مفتی ہے، پوچھ لیتے ہیں. یقین مانیے میں تب تک فتویٰ ان کو نہیں بولتا ہوں اس کا جواب. کبھی لطیف صاحب کو فون کر لیتا ہوں، حضرت یہ بولا ہے. کبھی باسط صاحب مدنی کو فون کر لیتا ہوں، کبھی آپ بابا صاحب کو فون کر لے. بابا صاحب نہ اٹھائے تو ہمارے ریاضی صاحب تو اٹھاتے ہیں الحمدللہ، جب بھی ان کو فون کرتے ہیں یہ اٹھاتے ہیں. لیکن بابا صاحب پر کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو دن میں کم سے کم 2 لاکھ فون آتے ہیں. اگر ایک سیکنڈ لگا لو، وہ دن نہیں، وہ ایک ہفتہ، صرف ایک دن کا 1 ہفتہ بنتا ہے. میری بات سمجھ آئی؟ اگر وہ سب کا فون اٹھاتے رہے تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، کھانا بھی نہیں کھا سکتے، کچھ نہیں کرنا انہوں نے. ہمیں یہ لحاظ ہونا چاہیے. اگر کسی وقت عالم فون نہیں اٹھاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مغرور ہے. آپ یہ جان لو کہ یہ مشغول ہے، کسی کام میں مشغول ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، تنظیم کا کوئی کام کر رہا ہے، تنظیم کے بارے میں بزی ہوگا. ہم ایک دم گمان لگا لیتے ہیں، ہم گمان کر لیتے، بدگمانیاں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، دل میں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دوریاں ہو جاتی ہیں. اپنے علماء کے بارے میں کبھی بدگمان مت ہوئیے، کیونکہ جو قوم علماء کے بارے میں بدگمان ہو جاتی ہے وہ گمراہیوں کا شکار ہو جاتی ہے. جب بھی کوئی مسئلہ ہو علماء سے پوچھ کر اس پر عمل کیجیے. یہی سلف و صالحین کا یہی طریقہ تھا. اب آج قریباً 15واں کی 16واں جمعہ ہے. مجھے سیرت طیبہ پر، سیرت بہت اس پر بڑے بڑے علماء بولتے ہیں، ہم جیسے عام آدمی کیا بولیں گے. لیکن کچھ کتابوں کا نام میں بتاؤں گا جو ایک عام انسان کے پاس بھی ہونی چاہیے. میں بھی عام انسانوں میں آتا ہوں، میں اپنے آپ کو خاص کبھی نہیں کیا. پہلی کتاب ہے سیرت ابن ہشام، یہ 2 جلدوں میں اردو میں ملتی ہے، خریدو اور پڑھو. سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مولانا مودودی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، 2 جلدوں میں، لیکن انکمپلیٹ ہے، پوری نہیں. اس سے پہلے ہی ان کی موت ہو گئی. تیسری کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن اسحاق کی، یہ سب سے پہلے لکھی گئی کتاب ہے. سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں یہ سمجھ لو ان تمام کتابوں کی ماں ہے. اس کے بعد ابن ہشام کی سیرت آتی ہے. اور ایک کتاب صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھی ہے، سیرت تجلیات نبوت. ایک ہی جلد میں چھوٹی سی کتاب، اتنا بھی نہیں اگر پڑھ سکتا آدمی تو وہ اسلام پر عمل کیسے کر سکتا. صحابہ ہمارے لیے ماڈل ہیں، نمونہ ہیں. صحابہ کی سیرت پڑھنی چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو. جب پڑھیں گے تب جا کر ہم اس معاشرے میں اپنی زندگی میں عمل کر سکتے ہیں. 5ویں کتاب ہے زاد المعاد، علامہ ابن قیم الجوزی رحم اللہ کی، 2 جلدوں میں. اور اس میں ایک خصوصیت بھی ہے، انہوں نے جیسے ایک چیپٹر ختم کیا اس کے بعد فقہی مسائل بھی اس میں لکھے، اردو میں. عربی کی کتابوں وہ علماء کے لیے ہے، عربی کی کتابیں ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے. ہم عام لوگوں میں آتے ہیں، ہم عربی نہیں پڑھ سکتے. ویسے ہونا تو ایسا چاہیے تھا، ہم سب عربی جاننے والے ہوتے، لیکن بدقسمتی سے اس زبان کو ہم نے اہمیت نہیں دی، ہم نے اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی. اس کے بعد ایک اور کتاب آتی ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، سید بن علی اس کے لکھنے والے ہیں. یہ ایک ہی جلد میں چھوٹی سی کتاب ہے. اور دوسری کتاب 7ویں کتاب صادق الامین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی کتاب، ڈاکٹر لقمان سلفی، 1 جلد میں. اس کو پڑھیے. اگر یہ سب نہیں ملتی ہیں، 1-2 ان میں سے چوز کر لو اور ان کو پڑھو، تب جا کر آپ کو زندگی میں کامیابی ملے گی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، نکاح،
نماز، سب کچھ پتہ چل جائے گا کس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین صحابہ کو سکھایا اور صحابہ نے اس کی کیسے حفاظت کی اور کیسے ہم تک پہنچا. اور اس کے بعد چہرہ نبوت محمد حنیف ندوی نے لکھی ہے اور اس کو ترتیب جو دیا مولانا محمد اسحاق بٹھی، بہت بڑے رائٹر ہیں، اور انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے مولانا محمد حنیف ندوی. اس کے بعد نوما مولانا عبد المجید سہروردی، ایک جلد میں ہے، یہ موجود ہے ہمارے مکتوبوں پر. ہماری جماعت ایسی کتابیں ہر وقت اپنے مکتبے پر لاتی ہے، لیکن ہم روپے 100 200 300 خرچ نہیں سکتے. باقی جو فضول کاموں پر ہم بہت کچھ خرچہ کرتے ہیں، لیکن کتاب خریدنے میں ہم روپے 200 300 خرچ نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ ایک زمانہ ہمارا تھا جب میں میٹرک میں پڑھتا میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا، 1 روپیہ نہیں میسر ہوتا تھا. عید کے دن جا کر 10 پیسے جمع کر عیدی مجھے 50 پیسے 60 پیسے 70 پیسے جمع ہوتا تھا. اور آج جب بچہ عیدی کے دن کم سے کم 2 3 4 ہزار ہوتے بچے کے پاس. مال کی کمی نہیں ہے لیکن اخلاص کی کمی ہے. اور اس کے بعد ایک اور کتاب آتی ہے خطبات مقالات سیرت، پروفیسر عبد الجبار شاکر، یہ بھی ایک ہی جلد میں. سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجد مجید ایک جلد میں ہے. سیرت طیبہ مورخ ابن سعد، بہت پرانے مورخ، طبقات ابن سعد جنہوں نے لکھی ہے کوئی 10-11 جلدوں میں قریباً. تو یہ چھوٹی سی کتاب کوئی 100-150 پیج پر مشتمل ہے. محاضرات سیرت ڈاکٹر محمود احمد غازی نے لکھی ہے، یہ پڑھیے. اور کم سے کم پڑھا لکھا طبقہ جو ایجوکیشن کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان کو تو پڑھنا چاہیے.